کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ آج سلطان رضا انہی پیغامات کو لے کر کے آیا ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نے تعلیم کو کمپلسری کیوں کہا؟ اسلام نے تعلیم کو ضروری کیوں کہا؟ کیوں تعلیم ضروری ہے؟ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوت العلم درجات، جو پڑھے گا اس کے رتبے کو بڑھا دیا جائے گا۔ بغیر شکشا گرہن کیے، تعلیم حاصل کیے انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک پرکاش ہے، شکشا ایک دیپک ہے۔ علم اس چراغ کا نام ہے جس گھر میں جل جاتا ہے پھر وہ جلتا ہی رہتا ہے، جہاں پہ جل جاتا ہے وہ جلتا ہی رہتا ہے۔ علم کا چراغ نہ آندھی سے بجھ سکتا ہے، علم کا چراغ نہ طوفان سے بجھ سکتا ہے، علم کا چراغ نہ لوہے بم بارود سے بجھ سکتا ہے۔ صاحب جہاں پہ علم کا چراغ چلے گا، قابل مبارکباد ہے اس جلسے کے اراکین جنہوں نے دارالعلوم وحیدیہ ہے نا، مدرسہ وحیدیہ خورشید العلوم، ظاہر سی بات ہے میرے نام لینے میں گڑبڑ ہو سکتا ہے لیکن اتنا تو یقین ہے نا کہ یہاں پہ ادارہ چلتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ کہ اس پرفتن ماحول میں بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے کالج والے تو امیر ہیں، ان کے پاس فنڈنگ موجود ہے، مدرسے والے بیچارے غریب ہیں۔ لیکن برا نہ مانیے گا میری بات کا، یاد رکھیے گا آج مدرسوں کا حساب بہت لیا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب مدرسے کا ایک بچہ شرابی نکل گیا ہے، آوارہ نکل گیا ہے، مدرسے میں تالا لگا دیا جائے، پوری قوم کے لوگ اٹھ کر چلے آتے ہیں، سیکریٹری صاحب تالا لگائیے، کیا ہو رہا ہے یہ مدرسے میں؟ مدرسے کے ایک لڑکے کو ہم نے آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے، لیکن کالج کے کروڑوں لڑکے آوارہ ہو گئے۔ آج تک کسی نے کالج میں تالا لگایا ہے کیا؟ ہاسٹل میں پڑھنے والی لاکھوں لڑکیاں آوارہ ہو گئی، آپ نے کبھی ہاسٹل میں تالا لگایا ہے کیا؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیے گا صاحب، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جہاں مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے، برا نہ مانیے گا مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں؟ آپ آتے ہیں چلاتے ہیں، مدرسوں میں سائنس بھی پڑھائیے، مدرسوں میں سنسکرت بھی پڑھائیے، مدرسوں میں ہندی بھی پڑھائیے، مدرسوں میں انگلش بھی پڑھائیے، مدرسوں میں میتھ بھی پڑھائیے۔ میں کہتا ہوں بے شک پڑھائیے، لیکن ایک ہی مدرسہ اور بچے مدرسے کا ایک ہی طالب علم حدیث بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، فقہ بھی پڑھے، میتھ بھی پڑھے، انگلش بھی پڑھے، کمپیوٹر بھی پڑھے، ہندی بھی پڑھے، سائنس بھی پڑھے، سب یہی پڑھے، اور یہ 1% پڑھ کر نکلے تو تنہا مسجد میں کھڑے ہو کر کہیں او بستی والوں شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پاپ جنت کا دروازہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارنا۔ اب یہ 1% بچے سارا کام مدرسے کے بچے کریں، لیکن 99% ہماری قوم کے بیٹے جہاں پڑھتے ہیں، 99% ہماری قوم کی بیٹیاں جہاں پڑھتی ہیں، کیا آپ نے کبھی ان سے بھی کہا ہے کہ یہاں کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، یہاں کے بچوں کا کردار اچھا ہونا چاہیے؟ آپ نے کبھی کالجوں میں جا کر کے پوچھا میرا بیٹا شرابی نہیں تھا، کالج میں آنے کے بعد چرس افیم اور ہیروئن پینے والا کیسے بن گیا؟ میری بیٹی آوارہ نہیں تھی، کالج میں آنے کے بعد بوائے فرینڈ رکھنے والی کیسے بن گئی؟ میرا لڑکا آوارہ نہیں تھا، کالج میں آنے کے بعد تمچے اور بندوق رکھنے والا کیسے بن گیا؟ میرے بچے آوارہ نہیں تھے۔ اب صاحب یہ 99% جو کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، جب چاہا ناچنے لگے، جب چاہا بجانے لگے، جب چاہا گھر میں ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا کھول دیا فلم موویز بیٹھ کر دیکھنے لگے، جب چاہا جو مرضی میں آئی کر لیا۔ اب صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا، سچائی کی راہ پہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھا باپ بیٹا ڈاکٹر بن گیا پھر بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے
डॉक्टर तो है मगर रात को शराब पी लेता है, इंजीनियर तो है मगर रिश्वत ले लेता है, प्रोफेसर तो है मगर जुआ के बाजार गर्म कर लेता है, बहुत बड़ा अमीर है जहेज मांग मांग कर लोगों को थका देता है। अब साहब कहेंगे आप कि डॉक्टर इंजीनियर तो है मगर साहब किरदार नहीं है, किरदार कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सवाल ये उठता है इल्म हो किरदार बेहतर ना हो तो इल्म बेकार है। अब सवाल ये उठता है ये 1% जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं इनका संवरना जरूरी है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा खूब जम करके पढ़िए। आज आपको एक एक आलिम मिलेंगे जो तन्हा, फकीर खुद, स्कूल में मैं टीचर भी हूँ, मदरसे का नाजिम भी हूँ, जलसों में गुफ्तगू भी कर लेता हूँ। मेरे कई साथी हैं जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हदीस, कुरान सबके माहिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आखिर कौम की बेटियों को इज्जत और आबरू लूटने से कैसे रोका जाए, कौम के नौजवानों को शराबी होने से कैसे बचाया जाए, कौम के नौजवानों को सट्टा लगाने